واقع کربلا کی قسط نمبر 26 کل آپ تک پہنچی، آج قسط نمبر 27 کا آغاز کریں گے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اسی جگہ پر گھوڑے سے اتر آئے۔ جب آپ کے قدم مبارک کربلا کی مٹی پر لگے تو خاک کربلا کا رنگ زرد ہو گیا اور اس سے غبار اٹھا جس سے آپ کے گیسوئے مبارک گرد آلود ہو گئے۔ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بھیا میں نے عجیب حال دیکھا ہے اور اس صحرا سے میرے دل کو سخت ہول آتا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کو بلا کر وصیت فرمائی، اے میری رفیق دل نواز اور غمگسار کارساز، جب تو مجھے اس مقام پر گھوڑے سے گرتا ہوا دیکھے اور میرے سر اور چہرے کو کٹا پھٹا پائے اور میں تیروں اور تلواروں کے زخموں سے گھائل ہو جاؤں تو اپنے چہرے اور سر کے بالوں کے برہنہ نہ کرنا اور نہ ہی سینہ کو بھی کرنا اور نہ منہ پیٹنا، کیونکہ دشمنوں کی شمانت بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب اہل بیت اکرام نے یہ بات سنی تو سب ہی نے فریاد و فغاں کرتے ہوئے عرض کی، اے سید و سرور، آپ نے ہمیں یہ کیسی جاں گزاز اور پرسوز خبر دی ہے، اور اندھ و ملال کا یہ کیسا داغ ہے جو ہم یتیموں اور غریبوں کے سینوں پر نمایاں کیا ہے۔ پھر آپ کے بیٹوں اور اقربا نے اس قدر نالہ و فریاد اور آہوازاری کی کہ زمین و آسمان والے ان کے گریہ سے بے چین ہو گئے اور ان کے کانوں میں الرضا بالقضاء کی آواز پہنچی تو انہوں نے صبر کو اختیار کر لیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، جب ایسا ہی ہے تو صبر کرنے کے علاوہ کیا چارہ کار ہے؟ آپ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے کہ وہاں پر خیمہ نصب کر دیں۔ چنانچہ فرات کے قریب پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ نور الائمہ میں روایت آئی ہے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا سے سلیمان بن سرد خزائی کے نام ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ تم نے مجھ کو خط لکھا تھا جس نے استدعا کی تھی کہ میں تمہارے پاس آؤں، چنانچہ اب میں آ گیا ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دے کر اپنے وعدہ کو پورا نہ کرو گے تو مربت کا یہی تقاضا ہے، اور اگر بے وفائی کرو گے تو اہل کوفہ سے یہ بعید نہیں، کیونکہ انہوں نے میرے والد گرامی، برات معظم اور چچا زاد بھائی سے ایسا ہی کیا ہے۔ اس وقت مخالفین کے لشکر نے میرے راستے کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اگر میرا ساتھ دو گے تو بھلائی کرو گے، ورنہ میں تو اپنا جسم اللہ تعالیٰ کی قضا کے سپرد کر کے الرضا بالقضاء باب اللہ العظم کی انتظار گاہ میں قدم اطاعت کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہوں۔ آپ نے یہ گرامی نامہ قیس اعرابی کے حوالے کیا اور قیس یہ خط لے کر کوفہ کو روانہ ہو گیا، مگر راستوں کی ناکہ بندی کرنے والوں نے اسے راستے میں ہی گرفتار کر لیا اور پھر ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ قیس نے ابن زیاد کو دیکھا تو خط کو جیب سے نکال کر پھاڑ دیا۔ ابن زیاد نے کہا، یہ کاغذ کیسا تھا؟ قیس نے کہا، یہ خط تھا جو میں لے کر آ رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، یہ خط تو کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ قیس نے کہا، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے اسے پھاڑا کیوں؟ قیس نے کہا، دوستوں کے راز دشمنوں پر افشا کرنا شرط وفا نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے رہا کر دیا جائے تو تجھے یہ دو کام کرنا پڑیں گے، اول ان لوگوں کے نام بتا دو جن کے نام یہ خط لکھا ہوا تھا، دوم اب امام حسین اور ان کے بھائی اور ان کے والد کو ممبر پر آ کر گالیاں دو اور میری اور یزید کی تعریف کرو۔ قیس نے کہا، جن لوگوں کے نام خط تھا ان کے ناموں کا اظہار تو ممکن نہیں، البتہ دوسرا کام کر دوں گا، تو لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے مجھے ممبر پر کھڑا کر تاکہ جو کچھ میں جانتا ہوں اسے بیان کروں۔ ابن زیاد نے منادی کروا دی تو لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ مسجد کے صحن میں ممبر بچھا دیا گیا تو قیس نے اس پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے جلال و جمال کی تعریف کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ بعد ازاں اللہ تعالی سبحانہ کی ابتلا سے گزرنے والے انبیاء و اولیاء کے بارے میں چند باتیں بیان کرنے کے بعد کہا، اے لوگوں، میں امام حسین علیہ السلام کا قاصد ہوں۔ مجھے انہوں نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس ملک کے لوگ ان سے اس امر کی بیعت کریں کہ وہ یزید سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ بس آپ لوگ ان کی امداد کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ وہ بہت ہی تھوڑے لوگوں کے ساتھ کربلا میں تشریف لائے ہیں۔
جبکہ مخالفین بہت زیادہ ہیں، خوش نصیب ہے وہ صاحب دولت جو ہجوم بلا کا اندیشہ کیے بغیر بیابان کربلا میں چلا آیا۔ بعد ازاں اس نے یزید اور ابن زیاد کی مذمت کی تو اہل کوفہ نعرے لگانے لگے۔ ابن زیاد نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تو جناب قیس کو مسجد کے ممبر سے اتار کر محل کی چھت پر لے جایا گیا اور شربت شہادت نوش کرا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو قیس کے شہید ہو جانے کی خبر پہنچی تو آپ بہت روئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد نے جب سنا کہ حضرت امام علی مقام کربلا میں اتر گئے ہیں تو اس نے آپ کو خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یزید نے مجھے خط لکھا ہے کہ تجھے جب بھی حسین کے بارے میں علم ہو جائے یا تو انہیں پا لے تو اس وقت تک تو نہ بستر پر لیٹنا اور نہ شکم سیر ہو کر کھانا پینا جب تک تو ان سے میری بیعت نہ لے لے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ اے حسین، میں اس وقت آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آ کر یزید کی بیعت کر لیں، اگر آپ اس پر آمادہ نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے حسین، امام حسین علیہ السلام کو یہ خط ملا تو آپ نے بڑھ کر اسے پھینک دیا اور فرمایا: افسوس ہے اس قوم کی بدحالی پر جو مخلوق کی رضا کو خالق کے غضب پر ترجیح دیتی ہے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا: آپ اس خط کا جواب لکھ دیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا: یعنی میرے پاس اس کا جواب نہیں اور اس کا بدلہ سوائے کلمہ عذاب کے نہیں۔ ابن زیاد کا قاصد واپس چلا گیا اور اسے جا کر بتایا کہ امام حسین نے تیرا خط پھینک دیا تھا اور اس کا جواب نہیں لکھا۔ ابن زیاد کا غصہ اور زیادہ ہو گیا اور اس نے اہل مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: تم میں سے کون ہے جو امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے میں پہل کرتا ہے؟ اس کے صلہ میں میں اسے عراق کے جس شہر کی چاہے گا گورنر دے دوں گا۔ اس کے اس بات کا کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے اپنی پیشکش کو دوسری بار اور پھر تیسری بار دہرایا، مگر پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ بعد ازاں اس نے ابن سعد کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ ایک عرصہ سے سن رکھا ہے کہ تو رے کی حکومت کی آرزو رکھتا ہے۔ فی الواقعہ وہ علاقہ وسیع اور عرصہ فصیح ہے اور وہاں کی آمدنی بہت زیادہ دولت اور بے شمار اموال پر مشتمل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رے اور قبرستان کا علاقہ تیرے نام لکھ دوں اور تیری اس آرزو کو قوت تنہائی سے صحرا سے فعل کے ساتھ لے آؤں۔ ابن سعد نے اس پر اسے آداب عرض کیا تو ابن زیاد نے رے اور قبرستان کا علاقہ اس کے نام لکھنے کے بعد اسے خلعت فاخرہ پہنا کر اس کے لیے گھوڑا مزین کروایا۔ پھر کہا: اے ابن سعد، میں تیری سپہ سالاری میں لشکر دیتا ہوں اور خزانے سے 50 تھیلے نقد رقم تجھے عطا کرتا ہوں، اور یہ سب اس شرط پر ہے کہ تم کربلا میں جا کر امام علی مقام علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر آمادہ کرے۔ اگر نہ مانے تو ان کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر میرے پاس لے آئے۔ ابن سعد نے کہا: اے امیر، یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کی شروع کرنے کے بارے میں غور و فکر کیے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنی اولاد اور ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر لوں۔ ابن زیاد نے کہا: جا اور مجھے اس بارے میں جلد مطلع کرنا۔ ابن زیاد کا دیا ہوا خلعت پہن کر اور اس کی عطا کردہ بہترین اور عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ہاتھ میں رے کی حکومت کے بارے میں لکھا ہوا فرمان لے کر اپنے گھر آ گیا۔ جب اس کے بیٹوں نے اسے اس صورت میں دیکھا تو پوچھا: اے باپ، یہ خلعت اور گھوڑا تجھے کہاں سے ملا اور تیرے ہاتھ میں یہ کیا کاغذ کیسا ہے؟ ابن سعد نے کہا: اے میرے بیٹوں، مجھے وہ دولت حاصل ہوئی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور میرے مقدر اس قدر بلند ہو گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امیر ابن زیاد نے مجھے اپنے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ اس خلعت فاخرہ اور عمدہ گھوڑے کے علاوہ اس نے میرے نام قبرستان کی حکومت کا فرمان بھی لکھ دیا ہے، اور ان تمام امور کی شرط یہ رکھی ہے کہ میں کربلا میں جا کر امام علی مقام علیہ السلام سے جنگ کروں۔ اس کے چھوٹے بیٹے نے کہا: یہ سودا الہ حاصل ہے جو تیرے دل پر سیاہ نقطے کی صورت میں نمایاں ہو گیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ تو نے کس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے اور کس خاندان کے ساتھ دشمنی کے لیے کمر باندھی ہے؟ حضرت امام علی مقام علیہ السلام بن علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا ٹکڑا، حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں کا نور اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ کے دل کا سرور ہیں۔ تیرے والد گرامی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا جان پر جان نثار کرتے تھے اور تو ان کی جان لینے کے در پہ ہے۔